الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. تمام احباب درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم، معنی اور مطلب کچھ یوں ہے: کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھا جائے. جیسے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں نا، یار یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے، بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے. نہیں، گناہ گناہ ہے. کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے ہاں سب گناہ عظیم، بڑے ہیں. ہر گناہ بڑا ہے. ہر گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جیسے نجاست اور پلیدی، نجاست گندگی، وہ تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ گندگی ہی ہے. بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تھوڑی نجاست ہے، یہ زیادہ نجاست ہے. نہیں، نجاست نجاست ہے. نافرمانی گناہ نافرمانی ہی ہے. یہ مت کہیں کہ یہ چھوٹی نافرمانی ہے، یہ بڑی نافرمانی ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. کسی گھر کو، مکان کو، کمرے کو جلانے کے لیے تو چھوٹی سی چنگاری کافی ہے. نافرمانی چھوٹی نہیں ہوتی، ہلکی نہیں ہوتی. اور حدیث شریف کے مطابق جو ہی بندے سے کوئی نافرمانی گناہ ہو جائے تو بندے کو اس پر پریشانی ہونی چاہیے اور فوراً توبہ کی طرف آئے. ندامت، پریشانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا سرت کا حسنتوں کا،
جب آپ کی نیکی اچھائی آپ کو خوش کر دے، خوش ہو گیا میں کہ آج میں نے یہ نیکی کی، آج میں نے یہ عبادت کی، آج میں نے اتنی زیادہ تلاوت کر لی، آج میں نے اتنے زیادہ نوافل پڑھ لی، آج میں نے اتنا صدقہ کیا. اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئاتوں کا، اور آپ کو آپ کی برائی، گناہ، نافرمانی پریشان کر دے، غمگین کر دے، ندامت میں ڈال دے، تو جب نیکی آپ کو خوش کر دے، برائی، گناہ، نافرمانی آپ کو پریشان کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، یہ مومن ہونے کی علامت ہے، یہ ایمان ہے کہ نیکیاں مجھے خوش کر رہی ہے اور برائیوں سے مجھے ٹینشن اور پریشانی ہو رہی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مومنین، متقین، نیک لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم. تو حدیث شریف کے مفہوم اور قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جو ہی نافرمانی، گناہ ہو جائے فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، ہلکا نہ لیں کسی بھی گناہ کو، نافرمانی کو. جیسے ایک آدمی بارش میں راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو کیچڑ کے چھینٹیں لگتی ہیں، تو بندہ ایک ایک چھینٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ چھینٹیں زیادہ ہوتی جائیں کپڑا خراب ہو جائے گا. صاف ستھرا کپڑا وہ چھینٹیں لگنے کی وجہ سے خراب ہوگا. گناہ بھی ایک سیاہ داغ اور دھبا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ، دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور داغ، دھبا لگ گیا. تیسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور داغ، دھبا لگ گیا. بس سیاہ داغ، دھبے لگتے رہتے ہیں. دل پر سیاہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، پھر حق بات اس دل میں سرایت نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی. اس لیے حدیث شریف ہمیں یہ سمجھاتی ہے جب بھی کوئی نافرمانی، گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کسی نافرمانی کو ہلکا نہ سمجھے. یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ صغیرہ گناہ، یہ چھوٹے نہیں ہیں، ان کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. حدیث شریف میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. اگر انسان اپنے دل کو صاف ستھرا، پاکیزہ کر لیتا ہے تو روحانی طور پر وہ پاک، صاف ہو جاتا ہے. ورنہ گناہ کیا، توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کیا تو پھر عادت بن جاتی ہے. پھر وہ عادت بڑھتی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ان بڑے گناہوں تک بندہ کیسے پہنچا کہ اس نے چھوٹے گناہوں کو یا کسی بھی نافرمانی کو ہلکا لیا. اس نے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. بس اصرار ہو گیا، کرتا گیا، پھر بڑے گناہوں کی عادت پڑ گئی. تو کبھی بھی کسی گناہ کو ہلکا نہیں لینا ہے،
فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ. اور اللہ رب العزت بندے کو اشاروں سے بتاتے بھی ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، سدھر جاؤ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا شوخی کرنے لگا، تو وہ بزرگ فوراً فرمانے لگے کہ آج مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گھوڑا مجھ سے شوخی کر رہا ہے. گناہوں کے اثرات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا. اثرات دکھاتے ہیں اللہ، اشارے دکھاتے ہیں. اب جو عقل مند سمجھدار بندہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو حالات ناموافق ہوتے ہیں اس کی وجہ لوگوں کے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا. فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب ایک بستی میں تشریف لائے تو میزبانوں نے ان کو ایسے مکان میں ٹھہرایا جس مکان میں کوئی نہیں رہتا تھا، اور اس مکان میں ایک جن رہتا تھا، جن. اور اس جن نے ان مکان والوں کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ لوگ مکان چھوڑ گئے. اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، وہ جن نے ان کو اتنا تنگ کر دی. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میزبانوں نے اسی مکان میں ٹھہرایا. رات کا وقت ہوا، حاجی صاحب آرام کرنے کے لیے اس مکان میں ٹھہر گئے، لوگ چلے گئے. رات کو حاجی صاحب اٹھے ہیں تہجد کے لیے، عبادت کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بڑے ادب سے سلام کیا، مصافحہ کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا میاں دروازے تو بند ہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں جو اس گھر میں رہتا ہوں. حاجی صاحب نے اسے ڈانٹا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ان سارے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے اور سب پریشان ہیں، لوگ تیری وجہ سے لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اس گھر میں نہیں آؤں گا. چنانچہ وہ جن وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. اب دیکھیں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک رات کی تہجد عبادت اور اطاعت نے اس جن کو بھاگنے پر مجبور کر دی. اشارے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں. نافرمانیوں کی وجہ سے حالات آتے ہیں، نیکی اور اطاعت کی وجہ سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. اور ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی نافرمانیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہیں. بھی میرے اندر یہ خوبی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، لیکن جو میرے اندر گناہ اور نافرمانیاں ہیں ان پر میری نظر نہیں جاتی. اول تو ہمارے یہ اعمال اور ہماری یہ عبادات یہ کتنی ناقص ہیں. ہم نماز پڑھتے بھی ہیں
تو کتنی نمازیں ہیں جو جماعت سے پڑھتے ہیں، اور کتنی نمازیں ہیں کہ اہتمام کرتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لی، دو چھوٹ گئی، دو پڑھ لی، تین چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، فجر کی نماز گئی، کیا اس کی ٹینشن ہی نہیں؟ اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بھی ہماری نیتیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں پیسہ آئے۔ ہم تلاوت کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ دولت ملے۔ روزہ رکھتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ جسم صحیح ہو جائے، سمارٹ ہو جائے۔ ہماری عبادتوں میں کیسی نیتیں، کیسی غرضیں؟ وہ ایک فارسی شاعر نے کتنا پیارا جملہ کہا، کہتا ہے زینہار، زینہار کا معنی ہے ہرگز، نباشی ازا قوم کے فرمینت، خدا را بسجود و نبی را بدرود، کہ ان لوگوں میں سے کبھی بھی نہیں بننا، ہرگز نہیں بننا جو خدا تعالیٰ کو ایک سجدے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درود سے دھوکہ دیتے ہیں۔ اول تو ہماری عبادتیں کیسی ہیں؟ عبادتیں ظاہری طور پر بظاہر دیکھا جائے تو بڑی عبادات کرتے ہیں ہم، لیکن حقوق العباد اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں؟ ہماری تجارت اس میں کتنا دھوکہ ملاوٹ ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے تو ہم بچ گئے، یہ شراب نہیں پینی، یہ زنا نہیں کرنا، یہ چوری نہیں کرنی، لیکن میں نے میراث میں اپنی بہنوں کا حق مار رکھا ہے، اس طرف مجھے کوئی توجہ نہیں ہے۔ میری تجارت دھوکے اور ملاوٹ کی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں لوگوں کو مال دولت، خرید و فروخت، تجارت، لین دین کرتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بس نماز پڑھ لی کبھی کبھی، اس پر میری بڑی نظر ہے۔ تو اول تو ہماری عبادات کیسی ہیں؟ ہماری عبادات سجا در کف، توبہ بر لب، زبان پراز ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما۔ عجیب شعر ہے کہ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر استغفار، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل ذوق گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ کو بھی ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما، کہ گناہ کو ہمارے استغفار پر ہنسی آتی ہے۔ گناہ بھی ہنستا ہے کہ یہ کیسا استغفار کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ توبہ ہے، لیکن دل گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، اب ہم ان کا حل نہیں سوچتے۔ جو صحیح حل اللہ رب العزت نے بتایا وہ کیا ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، گناہوں کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ ہم اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے بھی ہیں تو شریعت کے مطابق نہیں۔ گناہ اپنے اعمال کو ہم درست کرنا چاہتے بھی ہیں تو شریعت کے مطابق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصر میں دریا بہتا تھا، اس کا پانی بند ہو گیا، تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو وہاں کے امیر اور گورنر تھے،
ان کو لوگوں نے بتایا کہ جب دریا اس کا پانی بند ہو جاتا ہے تو ہم ایک خوبصورت کنواری لڑکی اس دریا میں جا کر خوب بناؤ سنگار کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لڑکی مر جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ وہ دریا کا پانی بہنے لگ جاتا ہے۔ یعنی وہ دریا ایک کنواری لڑکی مانگتا ہے، وہ مرتی ہے، وہ قتل ہوتی ہے، وہ جان دیتی ہے، پھر پانی بہتا ہے۔ تو لہٰذا اب پانی بند ہو گیا ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا جواب میں دریا کے نام پر کہ رزاق اللہ ہے، پانی دینے والا اللہ ہے، کفیل اللہ ہے، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تو پانی دینا شروع کر دے۔ یہ جو شیطانی رسم ہے یہ اب نہیں ہوگی کہ ایک لڑکی یہاں پھینکی جائے، وہ قتل ہو جائے، وہ مر جائے، وہ جان دے دے، پھر پانی بہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھایا کہ اپنے حالات کو درست کرنا ہے شریعت کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کو ہلکا نہ لو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رب العزت تمہارے حالات کو درست کرے گا۔ تو میرے عزیزو، اس پوری بحث اور اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ لیا جائے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں کہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے، گناہ مجھ سے ہوا ہے، میری وجہ سے پریشانی آ رہی۔ اپنی نماز پر توجہ دیں کہ میری نماز صحیح ہو رہی ہے، اپنے حقوق پر توجہ دیں کہ میں اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں، گھر میں میرے بہو ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، اس کو عزت مل رہی ہے، میرا فلاں بھائی کے ساتھ معاملہ ہے، اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ یہ حقوق ہماری توجہ نہیں جاتی ان پر، ہم انا میں، ہم تکبر میں، ہم غرور میں ایسے حقوق پامال کر دیتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور وہی ہوتے ہیں حقوق کی پامالی والے گناہ جس کی وجہ سے ہم پر پریشانی آتی۔ مجھے کسی گھر میں جانا ہوا تو وہ کہنے لگے ہمارے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان کے گھر کے قریب ہی مسجد، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں؟ آپ کے بالغ بچے بالغ بچیاں نماز پڑھتے ہیں؟ جوان مسجد میں جماعت کے لیے جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہاں بس کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، جمعے میں تو پابندی سے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، مسجد قریب 100 میٹر کے فاصلے پر مسجد ہے، اب ہم نماز کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں جا رہے، فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہے، اپنے اعمال پر توجہ نہیں ہے، پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کسی بھی نافرمانی کو ہلکا نہ لو، اللہ کے ہاں ہر نافرمانی عظیم ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال اور اپنی زندگی اور اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں
कौन से गुनाह हो रहे हैं हमसे, गुनाहों की वजह से ये सब परेशानियां आती हैं। इदा सररत का हसनतों का, जब आपकी नेकियां आपको खुश कर दें और आपके गुनाह आपको परेशान कर दें, फ़अन्त मुमिन, तो नेकियां करने पर खुश होना चाहिए, अल्लाह खुशियां देगा। गुनाह हो जाने पर परेशान होना चाहिए, गुनाह करेंगे परेशानियां आएंगी। इसलिए अगर जिंदगी खुशगवार बनानी है तो अपनी जिंदगी में नेकियां लाएं, आमाल लाएं, अल्लाह के हुकूक भी पूरे करें, लोगों के हुकूक भी पूरे करें। और अगर गुनाह करेंगे तो फिर गुनाहों से परेशान होना है, परेशानियां आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए, गुनाहों से हिफाजत फरमाए, नाफरमानियों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको सुकून वाली, खुशी वाली, राहत वाली, नेकियों वाली, अच्छे आमाल वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन फुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।